لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ یعنی مشرکین عرب میں صحیح بخاری میں آتا ہے یہ رسم تھی کہ حاجی جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں وہاں کر سکتا، تو اللہ نے وہ بھی رسم توڑ دی کہ نہیں، آؤٹ اسٹیشن اگر لوگ آئے ہیں، اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، آپ کو پتہ ہے کرنسی تو نہیں ہوتی تھی، ایک بندہ ہندوستان سے یہاں سے مسالہ جات لے کے چلا گیا ہے، وہاں پہ مسالے مہنگے ہیں اور یہ مسالے وہاں پہ بیچ کے وہاں سے کھانا خرید لیتا ہے۔ پہلے تو یہی سسٹم چلتا تھا نا، عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں یعنی کھجوریں بیچتے تھے، اس کے وہ کاٹن خریدتے تھے کیونکہ وہاں پہ کاٹن نہیں اگتی تھی۔ ہمارے ان علاقوں میں کاٹن پائی جاتی ہے، مسالہ جات پائے جاتے ہیں، اور ایون یہ ہندوستان کے علاقے کی جو تلواریں ہیں یہ بڑی مشہور تھی، المہند اسی لیے نام رکھا ہے نا انہوں نے، المہند المفند، ہند کی تلوار کو المہند کہا جاتا تھا، تو عرب کے لوگوں میں یہ بڑی مشہور مانی جاتی تھی المہند۔ تو اس طرح بارٹر سسٹم تھا، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ یعنی چیزیں یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کو بیچیں، ان کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں، تو یعنی حاجی کے لیے کاروبار کرنا بھی یہ جائز ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں سے سونا خرید کے لاتے ہیں، وہاں سے سونا لے کے آتے ہیں تو یہاں اچھی قیمت میں وہ بک بھی جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ پیور ہوتا ہے سونا۔ یا آپ کسی عام سونا لے کے جائیں کسی گولڈ سمتھ کے پاس، وہ اتنا ریٹ نہیں لگاتا، اگر وہ سعودیہ سے لیا ہوا ہے آپ کے پاس، اس کی ریسپٹ موجود ہے تو وہ اچھا ریٹ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کئی ایک چیزیں وہاں سے لوگ لے آتے ہیں یہاں بیچنے کے لیے، کئی لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی کا نام مزدلفہ بھی ہے، جو مکے اور آپ عرفات کے درمیان ہے، منا اور عرفات کے درمیان۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کا ذکر کرو اس بات پہ جس طرح کہ اس نے تمہیں وہ ذکر سکھایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں۔ تو وہ جتنے بھی وظائف ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا وظیفہ، اس طریقے سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سارے کے سارے وظائف جو بھی ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اے قریش کے لوگوں تم بھی وہیں سے واپس ہوا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس ہوتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، قریش کے لوگوں میں نا ایک صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے اندر نا ایک تکبر تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ مکے کے رہنے والے ہیں ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساڈا آج اتھے ہی ہے، تو وہ منا سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم بھی وہاں سے جا کے واپس آیا کرو جیسے باقی لوگ آتے ہیں، یعنی تمہارا بھی عرفات میں جانا ضروری ہے، ادروائز یہ حج نہیں تمہارا ہوگا، اور عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ میں بھی رکنا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو باہر کے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے۔ جیسے وہ پریویلیجز لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ امام مسجد ہیں یا مدرسوں کے بڑے بڑے استاد ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں ہم یہاں ہی رہتے ہیں، ہم بے شک آخری رکعت میں جا کے ملے، ہے نا، یا بعض اپنی کرا لیں گے جماعت۔ تو یہ قریش کو بھی تھا کہ ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مکے کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے وہیں اپنی چرپائیاں بنا میں ڈالی ہوتی تھی، اور کرتے کیا تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، بیٹھ کے اپنے بزرگ بابوں کو یاد کرتے تھے۔ یہ آ رہا ہے قرآن میں، پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جس طرح اپنے باپیاں نو روندے پیٹتے ہو نا، ان کے واقعات سناتے تھے، کوئی کہے گا جی میرا دادا یہ تھا، تو وہ ایک بندے نے سنی، وہ اس سے اگلا اس سے لمبی چھوڑتا تھا کہ میرا دادا تو یہ کر لینا سی، تو اس طرح نہیں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے پورا دن کیسے گزارے، اللہ کا ذکر تو نصیب والوں کا حصہ ہے نا، منا کے اندر آپ پورا دن رات کیسے آپ نے گزارنی ہے، کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہے نا، تو وہ یہی کرتے تھے۔
نہ اس وقت نیٹ، نہ کوئی ٹی وی، نہ کوئی ایسے ایشو، کوئی ایکٹیویٹیز ہی نہیں تھی، تو وہ گپے شپے مارا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے تھے. ویسے آج والے بھی جڑے نا ان بزرگوں نہیں ہوتے یاد کرتے ہون گے کہ جناب ہوتے ساڑھے بزرگوں نال کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے یعنی وہ مناسک پورے کر چکو حج کے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، تو اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہی آگے بات چل رہی ہے کہ آپ نے وہاں سے لوٹنا جہاں سے واقعی لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنی ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ والا بخشنے والا مہربان ہے. اور جب تم واپس ہو حج کر چکو تو پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کو اس طرح جس طرح کہ تم یاد کرتے ہو اپنے بزرگوں کو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں. فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کوئی بھی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار، آمین. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بخاری مسلم میں یہ اللہم کے ساتھ بھی ہے، اللہم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ربنا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جو اس طرح دعا کریں گے نا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ ہیں جن کو دونوں جہانوں میں حصہ ملے گا ان کی کمائی کا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے. ظاہر ہے یہ ہمیں تو دور لگ رہا ہے نا کہ قیامت کا دن دور ہے، ان قریب آ جانا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو قیامت تو کوئی دور نہیں ہے اس کے لیے.